علامہ صاحب، علامہ محمد اسلم رضوی صاحب، سر ذکر کیا ہے جس کی اتنی فضیلت، اتنی بڑائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پی ٹی وی نیوز اسلام آباد کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے اس فورم کے ذریعے مجھے ذکر کی حلاوت کا تحفہ پوری ملت اسلامیہ کو دینے کا موقع نصیب فرمایا۔ ذکر بنیادی طور پہ اللہ کریم کی یاد ہے۔ اللہ کریم کو یاد کرنا یہ ذکر ہے۔ اب چونکہ ہم بحیثیت مومن اس کو دیکھتے ہیں، بحیثیت مسلمان جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کریم کے بہت سارے فرامین، قرآن مقدس جو فلاح و خیر کا تغرہ ہے، جو نغمہ الہام ہے، اور جو اللہ کریم نے ہماری روحانی بالیدگی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور باقی تمام کتابوں سے منفرد انداز میں یہ تحفہ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں پروردگار عالم نے مختلف ارشادات فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے صاحبان ایمان، اے ایمان کی دولت رکھنے والے خوش نصیبو، میرا ذکر کثرت سے کرو، یعنی کثرت سے مجھے یاد کرو۔ اب یہاں اللہ کریم ہمیں یاد کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے یاد کرو۔ اب اس کے یاد کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ کریم کی کوئی نعمت آتی ہے تو اس وقت ہم لاؤبالی پن کے شکار نہ ہوں، ہم شیطان کے بہکاوے کا شکار نہ ہوں، ہم کسی تمرد اور سرکشی کا شکار نہ ہوں، بلکہ اس وقت ہم شکر کے ساتھ اللہ کریم کو یاد کریں۔ بالکل۔ اور جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی رنج آتا ہے، انسانی زندگی چونکہ عسر و یسر سے عبارت ہے، انسانی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی دکھ آتا ہے تو اس وقت بھی ہم بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ ہم صبر کا دامن تھام کے اپنے رب کو یاد کریں، اور اپنے اس دکھ کے موقع پہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں گے تو اللہ کریم ہمارے اس دکھ کو، اس مصیبت کو زائل کر دے گا۔ بے شک۔ جیسے حالیہ جو کووڈ کا مسئلہ ہے، اس معاملے میں اب حکومت پاکستان کی طرف سے بار بار ایس او پیز کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر ضرور عمل ہونا چاہیے، لیکن میں وزیر اعظم صاحب سے اور صدر پاکستان سے یہ بھی ساتھ گزارش کروں گا کہ جب دکھ کا موقع ہے اور ہم بحیثیت مسلم جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس لمحے ہمیں اپنے رب کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے۔ بے شک۔ اور جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو قرآن مقدس کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہی کسی عمل کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے کسی فعل کی وجہ سے آتی ہے، تو جب گرفت آ جائے تو اس لمحے باقی جہاں اسباب ہم اپناتے ہیں، ادویہ استعمال کرتے ہیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے۔ اور جب انسان دکھ کے موقع پہ، تکلیف کے موقع پہ اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے دکھ کو زائل فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ دکھ وہ انسان کی تقدیر مبرم میں شامل ہو جائے تو پھر بھی اللہ کریم اس دکھ کے اوپر بندے کو جزا عطا فرماتا ہے اور انسان کی اخروی زندگی سنور جاتی ہے۔ تو اس طرح انسانی زندگی میں چونکہ انسان احساسات کا مجموعہ ہے، انسانی زندگی احساسات کے دائرے میں سفر کرتی ہے، تو ہمہ وقت کوئی نہ کوئی احساس انسان کو دامنگیر رہتا ہے۔ مثلا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان کو ندامت کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے، مجھے استغفار کر لینی چاہیے۔ اور جب انسان مشکل کے وقت اور گناہ کرنے کے بعد جب انسان اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اللہ کریم کی رحمت دونوں بازو اپنے کرم کے جیسے اس کے شایان شان ہے کھول کے بندے کا استقبال کرتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور یہاں مجھے نباز عصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے پاکستان کی ایک موقر شخصیت ہیں اور تمام مسالک میں ان کا ایک احترام ہے،
وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نیکی جس کے کرنے کے بعد انسان تکبر کا شکار ہو جائے اس سے وہ گناہ بہتر ہے جس کے کرنے کے بعد انسان نادم ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا علامہ صاحب میں جاننا چاہوں گی قرآن پاک میں جو قرآنی اصلاحات ہیں ذکر کے حوالے سے، قرآن پاک جو ہے وہ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، پھر ایک جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک یہ ذکر عظیم قرآن پاک کو کہا جا رہا ہے، ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر ایک جگہ پہ نماز کے معنی میں بھی ذکر کا جو ہے وہ آ رہا ہے کہ پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو یا پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو فذکر اللہ، تو اللہ کی نماز پڑھ لیا کرو، پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کو یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں جنہیں تم پہلے ہی جانتے تھے۔ پھر ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ سو تسبیح، قرآن، نماز، یہ مختلف اصلاحات میں تو ہم اس کے 3 پورشن کر سکتے ہیں۔ ایک ہے مطلق ذکر، وہ سبحان اللہ کے ساتھ بھی ہے، الحمدللہ کے ساتھ بھی ہے، اللہ اکبر کے ساتھ بھی ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھی ہے، اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کے ساتھ بھی ہے۔ مطلق ذکر کسی بھی پاکیزہ کلمے سے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کو مطلق ذکر کہا جائے گا۔ ٹھیک۔ ایک وہ ذکر کی نوعیت ہے جس کی حیات اور جس کی کیفیت اللہ کریم نے خود اس کا ہمیں پابند کر دیا ہے، جی، اور وہ ہے نماز۔ وہ نماز ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کی بہترین صورت نماز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، بے شک بہترین صورت ہے یہ، اس لیے کہ اس میں خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو یوں کھڑے ہوا کرو جیسے تم اپنے رب کی تجلیات کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ احساس نہ بن پائے، یہ تصور نہ بن پائے، تو کم از کم اتنا تصور تو رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بلند ترین تصور تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تجلیات کو دیکھے، لیکن یہ بھی کوئی کم تصور نہیں ہے کہ انسان اللہ کے دربار میں کھڑا ہو اور اس احساس میں ڈوبا ہوا ہو کہ شکر ہے مجھ مسکین پہ میرے مالک کی نظر ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، دیدار کے قابل کہاں اپنی نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ تو نماز یہ ذکر کی وہ قسم ہے کہ جس میں انسان حضوری کی لذات سے مالا مال ہوتا ہے، ٹھیک، اور انسان اللہ کے نور میں ڈوبا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ ہر بندے کے اپنے درجات ایمان کے اعتبار سے اور روحانی کیفیات کے اعتبار سے اس کے اپنے جو ہیں وہ احساسات ہوتے ہیں، تو نماز بھی یہ اللہ کے ذکر کی ایک بہت اعلیٰ صورت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور تسبیح یہ جو ہے جو ہم تسبیح، اور دوسرا یہ بھی فرما دیجئے گا تسبیح ہاتھ پہ پڑھنا، تسبیح بآواز بلند پڑھنا، تسبیح دل میں پڑھنا، یا تسبیح جو ہے وہ تسبیح پکڑ کے کرنا، ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی ویسے حکم تو ہے کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بے شک صبح و شام، صبح و شام اللہ کریم کی تسبیح بیان کرو۔ تو اب یہ جو تسبیح ہم پکڑتے ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تعداد میں بتائی ہیں تو گنتی کے لیے پھر تسبیح پکڑ لی جاتی ہے، لیکن اگر تسبیح نہ بھی پکڑی جائے تو تسبیح پڑھنا یعنی مقصود تو اللہ کا ذکر ہے، اور اگر تسبیح پکڑ لیتے ہیں تو انسان کو جو ہے نا وہ غفلت کم ہوتی ہے، دوسری طرف توجہ کم ہوتی ہے، اور ایک انسان تسلسل میں وہ چلتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، ٹھیک یوز ٹو ہوتا ہے۔ جی ٹھیک۔ میں اس حوالے سے ایک بات خاص طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بہت بنیادی سی اور بڑی خوبصورت سی بات ارشاد فرماتے ہیں اس سارے فلسفے کو سمجھنے کے لیے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جب حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو جی تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور شیطان اکڑ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ شیطان نے انکار کیوں کیا اور فرشتوں نے تسلیم کا مظاہرہ کیوں کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں
شیطان نے اللہ کریم کو اپنا معبود تو سمجھا تھا، محبوب نہیں سمجھا تھا، واہ لیکن فرشتوں نے اللہ کریم کو اپنا معبود بھی سمجھا تھا، محبوب بھی سمجھا تھا۔ واہ 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 تو اس لیے جب اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا تو انہوں نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر جو ہے وہ اللہ کے خلیفے کو سجدہ کر دیا۔ تو اصل میں چونکہ ہمارا جو معبود حقیقی ہے، جو مقصود حقیقی ہے، جو محبوب حقیقی ہے، وہ اللہ کریم کی ذات گرامی ہے۔ بے شک اور یہ تو بڑی بدیہی سی بات ہے، یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی محبوب کا ذکر کرنے سے یقیناً سکون ملتا ہے۔ جی بے شک اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔ تو جب ہم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی اس ہستی کے ساتھ واہ واہ محبت سے جب اس کا ذکر کریں گے تو یقیناً آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ بے شک بے شک۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں شامل کرے۔ اس میں شامل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے علامہ محمد اسلم رضوی صاحب؟ آپ سے جاننا چاہوں گی کیسے ہم ان لوگوں میں ذاکرین میں ہمارا شمار ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے؟ تسبیحات میں تو پرندے، پہاڑ، ہر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات تسبیح کر رہی ہیں اور بہت تسبیح کر رہی ہیں، ہر وقت کر رہی ہیں۔ دیکھیں اس حوالے سے انسان کا مقام باقی ساری مخلوق سے منفرد ہے، اس لیے کہ یہ مکلف ہے، اور ہمارے ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے لسانی ذکر ہے، زبان کے ساتھ جو ذکر کرتے ہیں، اور اس کی مختلف انواع و اقسام، کلمات طیبات جو پہلے ذکر ہو چکے ہیں۔ دوسرا ہے ذکر قلبی، دل کے ساتھ اللہ کا ذکر۔ اور ذکر قلبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کریم کی جو آیات اور نشانیاں انفس و آفاق کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ یہاں کہنا چاہوں گا کہ ایک سائنٹسٹ اگر اپنے ریسرچ سینٹر میں بیٹھ کے بحیثیت مومن وہ انسانی فلاح کا کوئی منصوبہ بناتا ہے یا اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ بے شک یہ قرآن پاک میں ہاں جی، وہ جو کروٹوں پہ لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں کائنات پہ اور کہتے ہیں اللہ تو نے یہ کائنات ابس نہیں بنائی، سو اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اس کے اوپر اس کی نشانیوں پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ تو یہ ذکر قلبی ہے کہ انسان کا دل ہمہ وقت اللہ کریم کی یاد سے معمور رہے۔ اور اس حوالے سے ایک بزرگ ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی ایسی بات بتائیں جو زندگی کا اثاثہ بن جائے، اور آج وہ تحفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ اصل میں ساری بات تو حاضر اور غیر حاضر کی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ وہ فرمانے لگے کہ ایک آدمی جو لوگوں میں بیٹھا ہے لیکن بظاہر تو لوگوں میں مشغول ہے، گفتگو بھی کر رہا ہے، لیکن باطناً اپنے رب کے ساتھ مشغول ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باطناً اپنے رب کے ساتھ مشغول ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اس کو کائن و بائن کہا جاتا ہے، کہ لوگوں میں بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ مشغول بھی نہیں ہے، باطناً اپنے رب کے ساتھ مشغول ہے۔ تو وہ کہنے لگے بزرگ کہ وہ فرمانے لگے کہ وہ بندہ جو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت ذہنی قلبی طور پہ حاضر ہے، وہ اگر مسجد میں چلا جائے تب بھی حاضر ہے، مسجد حرام میں چلا جائے تب بھی حاضر ہے، وہ مسجد نبی شریف میں چلا جائے تب بھی حاضر ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو عین صحن حرم میں بھی غیر حاضر ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے سیلفیاں بنا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ویڈیو چلا رہے ہیں کہ میں اس وقت ملتزم کے پاس ہوں، میں اس وقت حجر اسود کے پاس ہوں۔ تو وہ لوگ چاہے وہ طواف کر رہے ہوں، چاہے ان کی زبان پہ کلمات طیبات ہوں، وہ ذاکر نہیں ہیں۔ ذاکر حقیقت میں وہ ہے کہ جس کا دل بھی ذکر میں ساتھ ساتھ مشغول ہو۔ تو دوسری قسم ہے قلبی ذکر کی، کہ انسان اللہ کریم کی ذات میں کھویا رہے اور اس کو یاد رکھے۔ اور تیسرا ہے عمل ذکر بالجوارے، کہ انسان اپنے جوارے کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ مثلا نماز ہے، یہ ذکر بالجوارے ہے۔ کوئی بندہ حج کرتا ہے، یہ ذکر بالجوارے ہے۔ انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اس کو آوارگی سے بچائے،
تو یہ ذکر بالجوارح ہے. انسان اپنے کانوں کو بری آواز سے بچائے تو یہ ذکر بالجوارح ہے. روزہ بھی اسی ذکر طرح بالجوارح. انسان اپنے دل کی حفاظت کرے، اس کو یولیدگی سے بچائے تو یہ ذکر بالجوارح ہے. اور اسی طرح روزہ بھی اس کی بہترین مثال ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ پورے کا پورا جسم ہی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. تو جب ہم ذکر لسانی کے ساتھ ساتھ یعنی ذکر زبانی کے ساتھ ساتھ ذکر قلبی میں مشغول ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ہم جو اللہ کریم نے ہمارے اوپر احکام جو ہے وہ نافذ کیے ہیں ان کی تعمیل میں اپنے جوارے کے ساتھ بھی اس کا ذکر کریں گے، تو پھر ہم کاملاً اللہ کے ذکر کرنے والے لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں. بالکل جاری رکھیں گے اپنے گفتگو کو جہاں پر ہم ذکر کر رہے تھے. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا علامہ صاحب، اور وہ تھا جو دم غافل سو دم کافر. سو یہ درجہ کیسے حاصل ہو کہ ہم جب تاک راتوں میں جاگ رہے ہیں تو ہم بھی بھلے ہم سو رہے ہیں ہمارے دل جاگ رہے ہوں، ہم بھی ذکر الہی میں ہمہ وقت مشغول ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ تمہاری زبان جو اللہ کے ذکر سے تر رہے تو ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو رہا ہو. جی اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، جو دم غافل سو دم کافر، اس میں پھر وہی کانسیپٹ انہوں نے پیش کیا ہے کہ انسان جس وقت بھی ہو، جہاں بھی ہو، دن ہو یا رات ہو، اس کو کسی لمحے بھی قلبی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ماہ رمضان ہو، ماہ رمضان تو ایک مشق ہے، ماہ رمضان تو ایک ریفریشر کورس کروایا جا رہا ہے، یہ سبق یاد کروانے کے لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہی وہ تصور ہے جس نے عربوں کی کایا پلٹ دی تھی. اور اسی کے بارے میں سلطان العارفین فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن کو ہمہ وقت ذہنی قلبی طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہیے. میں وہ بات کوٹ کروں گا کہ وہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی کہتی ہے اماں ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امیر المومنین فاروق اعظم نے منع کیا ہوا ہے. تو ماں کہتی ہے بیٹا امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس بیٹی نے کیا خوبصورت اور عرفان سے معمور جواب دیا اور کہا کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن ان کا خدا تو دیکھ رہا ہے، رب العزت تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو بس یہ تصور پختہ ہو جائے تو پھر معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے. بالکل صحیح. پر پھر جو ہے وہ کوئی دکان پہ بیٹھا اگر کپڑا بیچ رہا ہے، چاہے وہ کپڑا بیچ رہا ہے، ایمانداری سے اگر سودا کر رہا ہے، ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے ساتھ ساتھ. بے شک. اگر کوئی دکان پہ بیٹھ کے کوئی اور کام کر رہا ہے تو بس یہ ہے کہ اس کا دل حاضر ہو. اچھا اگر تسبیح چل رہی ہے لیکن ایمانداری نہیں ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، ملاوٹ کی جا رہی ہے، مریض آ رہے ہیں تو ان کو جنیرک پرسکرپشنز دی جا رہی ہیں، مہنگی ادویات دی جا رہی ہیں، سستی بھی دی جا سکتی ہیں، استاد ہے، تسبیح چل رہی ہے، ذکر اور نماز چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ پیسے لے کر کہ مجھے اور پیسے دیں گے تو میں ٹیوشن میں ان کو پڑھاؤں گا، اسکول میں نہیں میں نے سب کچھ بتانا، تو بھی کیا یہ ذکر ہو جاتا ہے؟ تو بھی یہ ذکر مقبول ہو جاتا ہے؟ جیسے علامہ منیر صاحب فرما رہے تھے، قرآن مقدس سب سے بڑا ذکر ہے اور اسی سے سارے اذکار ماخوذ ہیں. تو قرآن مقدس جو سب سے بڑا ذکر ہے اس میں یہ بات موجود ہے، اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، کہ جو انسانیت کے لیے جتنا زیادہ نفع بخش ہوگا اتنا اس کو دوام ملے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ اللہ کریم ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ انسانیت کی خدمت میں پیش نہ ہو. جتنا انسانیت کی خدمت کریں گے تو گویا آپ قرآن مقدس کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اور وہ لمحہ وہ آپ کا ذکر کا لمحہ ہے، انسانی خدمت کا لمحہ ہے، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کے ذکر کا یعنی بنیادی طور پہ اللہ کو یاد رکھنے کا حکم ہے نا. تو اس بندے کو اللہ یاد ہے اور وہ اللہ کی یاد میں ڈوب کے وہ سارے کے سارے کام کر رہا ہے. بے شک. تو وہ بھی عبادت ہے، وہ عبادت ہوگی. بالکل. پھر وہ ہم مصداق بنیں گے اس چیز کا کہ جو دم غافل سو دم کافر. جی شکریہ. کوئی دم غافل نہیں ہوگا لہٰذا کوئی دم کافر نہیں ہوگا. بے شک بے شک. یہ ایک اور حدیث مبارکہ
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا، جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو آج ہی کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، جو فرشتہ آج نازل ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور خوشخبری سنائی کہ آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آپ ان میں سے جو بھی حروف پڑھیں گے آپ کو اس کا اجر عظیم مل جائے گا۔ سو یہ 2 ایسی سورہ مبارکہ، پھر سورہ ملک ہے جس کے بارے میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مغفرت تک جو ہے یہ اپنے پڑھنے والے کی جو ہے وہ کرواتی ہے۔ سو اور ایسے کون سے اذکار؟ حضرت ام ہانی ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تحفہ عطا فرمایا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ساری امت کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ بڑا خوبصورت تحفہ ہے جی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 دفعہ پڑھا کرو سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، اور 100 دفعہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ ساتھ ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ثواب بھی بیان فرمایا، اجر بھی بیان فرمایا جب تم پڑھو گی 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو گی تو یوں سمجھو جیسے تم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور جب تم پڑھو گی الحمدللہ تو یوں سمجھو جیسے تم نے زین ڈالے ہوئے، لگام ڈالے ہوئے، ساز و سامان سمیت 100 گھوڑے میدان جہاد میں بھیجے ہیں۔ آج کے دور میں جب کہ جہاد کا کانسیپٹ بدل چکا ہے اور آج یہ ایٹم بم اور توپیں ہیں، تو آج کا انسان سوچتا ہے کہ میں بھی قرون اولیٰ میں ہوتا تو میرے نامہ اعمال میں بھی اس طرح کا ثواب ہوتا، تو کیسا موقع دیا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ جب تم پڑھو گی نا اللہ اکبر تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یوں سمجھو جیسے تم نے کلادہ پہنا کے، ہار پہنا کے 100 موٹے تازے اونٹ حرم شریف میں قربانی کے لیے بھیجے ہیں، تو اتنا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ 100 دفعہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، تو جب تم یہ کلمات پڑھو گی تو اس وقت زمین سے لے کر آسمان تک یہ ساری فضا اجر سے معمور ہو جائے گی جو اللہ کریم تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ام ہانی جس دن تم یہ وظیفہ کرو گی اس دن تم سے بڑا اور کوئی وظیفہ کرنے والا نہیں ہوگا تو سوائے اس کے جو یہی وظیفہ کرے۔ تو اس جملے کے ساتھ تخصیص ختم ہو گئی، آپ نے اپنی امت کو بھی یہ تحفہ عطا فرما دیا کہ امت بھی یہ وظیفہ کرے۔ معروضی حالات جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، معروضی حالات کے مطابق ذکر بھی ہوتا ہے، وظائف بھی ہوتے ہیں۔ آج کے حالات جیسا کہ ہم کووڈ سے گزر رہے ہیں تو اس میں پوری امت کو 2 کام بہت توجہ سے کرنے ہیں۔ ایک اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، بحیثیت مجموعی ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور بحیثیت مجموعی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ کثرت سے درود پڑھنا ہے، اس لیے کہ جب بندے کی زبان پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو رحمتیں اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہیں۔ جب ہم کثرت سے اور بحیثیت مجموعی پوری قوم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں گے تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، اور رحمت اور زحمت یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتی، یا زحمت رہے گی یا رحمت رہے گی، تو اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ خاص طور پہ رمضان کی جتنی گھڑیاں ہمارے پاس باقی ہیں، رمضان میں تو اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ عام حالات میں بھی جو ہے وہ اللہ کریم کرم فرماتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں اگر نفل پڑھتے ہیں تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی رحمتیں بھی اسی لحاظ سے متوجہ ہوں گی، تو پوری قوم کو یہ استغفار کا اور درود پاک کا التزام کرنا چاہیے۔ لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ اللہم انی لک صمت و بک